بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 14 پڑھیں گے سوشل کیس ورک کے بارے میں. ہم نے سوشل کیس ورک جیسے جیسے ہوتا ہے نا تو ساتھ ساتھ اس کی ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے سارے اسٹیپس کو, سارے اس کے ریزلٹس کو, سارے پروسیسز کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو پروفیشنل سکلز ہوتے ہیں وہ ریکارڈنگ کے تھرو امپروو ہو جاتے ہیں, اور آپ کی جو سوشل ورکر نے جو ٹیکنیکس یوز کی ہوتی ہیں وہ بھی, اس سے بھی وہ بہت کچھ سیکھتا ہے, اپنی ہی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. جب وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو آگے فیوچر میں یوز کرتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلان جگہ یہ غلطی کی تھی, اب میں نے یہ نہیں کرنی, میں نے اس ٹیکنیک کو یوز کرنا ہے. اس سے ایک اور فائدہ ریکارڈنگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی کام کو جو ہے نا وہ ایویلویٹ کرتے ہیں, اپنے ہی کام کو آپ لوگ بعد میں پرکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا اس میں سے کون کون سی چیزیں ٹھیک تھی, کون کون سی چیزیں غلط رہی ہیں, کون کون چیزیں سکسیزفل رہی ہیں, اور اس سے آپ کے اپنے میتھڈز جو ہے نا وہ بھی امپروو ہوتے ہیں. آپ ورکر کا اور جو کلائنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بلڈ کرنے کے لیے بھی ریکارڈ بہت ضروری ہوتا ہے. اور سوشل ورک کی جتنا بھی نالج ہوتا ہے اس نالج کو بھی ایکسپینڈ کر دیتی ہے ریکارڈنگ جب آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو وہ نالج ہوتا ہے نا اس کے تھرو آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ ریکارڈنگ آپ کسی کو دے سکتے ہیں, وہ ایزیلی جو ہے نا وہ نالج ان تک آپ پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد سپرویژن, یعنی کہ سپروائز کرنے کے لیے کسی بھی کام کو, یہ بھی ایک جو ہے نا اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی جو ٹیچنگ جو آپ لوگوں نے کی ہوتی ہے سوشل کیس ورک میں وہ آسان بھی رہے اور وہ جو ہے نا افیکٹو بھی ہوتی ہے. سوشل ریسرچ کے لیے بھی آپ ریکارڈنگ کو یوز کرتے ہیں. آپ نے فیوچر میں پلاننگ بنانی ہو تو آپ لوگ ایزیلی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اٹھا کے اس میں سے مین پوائنٹس کو آپ لوگ ایویلویٹ کر کے اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. ورکرز جو ہے یہ ورکرز کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ورکر نے جو بھی کام کیا ہوتا ہے نا وہ کام اس نے اپنی ایجنسی کو دکھانا ہوتا ہے, تو ریکارڈنگ کے تھرو وہ جو ہے آسانی سے دکھا سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. ریکارڈنگ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ورک ہوتا ہے, آپ کا جو کام ہوتا ہے اس میں کنٹینیوٹی آتی ہے, یعنی کہ ایک فلو میں جو ہے نا وہ آپ کا ایک کام جاری رہتا ہے. اور اگر ایک ورکر پہلے کام کر رہا تھا لیکن اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا ورکر آ گیا ہے تو یوں اس طریقے سے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو کام ہے نا وہ رک جاتا ہے. لیکن جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ دوسرا جو نیا ورکر ہے وہ ایزیلی ساری چیزوں کو بہت جو پیچھے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اسیسمنٹس کر کے اس کو آسانی سے وہیں سے پھر کنٹینیو بھی کر سکتا ہے. آپ نے فیوچر میں جتنے بھی ریفرنسز دینے ہوتے ہیں کام سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ لوگوں کے سارے ریکارڈنگ کے تھرو آپ لوگ آسانی سے ریفرنسز اس میں سے دے سکتے ہیں. اگر سسٹمیٹک بیس پہ آپ لوگوں نے کسی کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ لوگ ریکارڈنگ کے تھرو ایزیلی جو ہے نا, یعنی کہ ایسی سروسز جس میں آپ لوگ پہلے آپ لوگوں کو ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ لوگوں کو چیزیں لے کے چلنا پڑتا ہے, تو دیٹ از اے ٹائم کنزیومنگ. اس میں آپ لوگوں کو ریکارڈنگ آپ لوگ اٹھا کے اس کو آسانی سے جو ہے نا اس کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. آگے یہ کہ ٹیکنیکس کون کون سی ہوتی ہیں سوشل کیس ورک میں. پہلے تو یہ ہے کہ سوشل کیس ورک کا پرپس کیا ہوتا ہے اور کلائنٹ سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا کنسرن کیا ہوتا ہے. پرپس تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کے اندرونی آپ لوگوں نے پرابلمس کو ساری آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر ان پرابلمس کو آپ لوگوں نے سالو کرنا ہوتا ہے. اور مین کنسرن اس کا کیا ہوتا ہے, گول اس کا کیا ہوتا ہے. گول اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تو یہ ہے کہ ایک اچھا تعلق آپ لوگوں نے بنانا ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ, اور دوسروں کی فیلنگس کو سمجھنا ہوتا ہے, اور انڈیویجول لیول پہ جو آپ لوگوں نے سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ مین پرپس اور یہ کنسرن ہوتا ہے سارے سوشل کیس ورک کا. اس میں آپ لوگ 3 لیولز پہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ کیس ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کیس ورکر ہے وہ کلائنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرے گا. کلائنٹ کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کیس ورکر کے ساتھ کہ یہ میری ہیلپ آؤٹ اچھے طریقے سے کرے گا. اور تیسری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کس حد تک جو ہے آپ ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, یا اگلا بندہ یہ ایکسپیکٹیشن لے لیتا ہے ہیلپ کے حساب سے کہ کس حد تک جو ہے نا اس کو ہیلپ ملے گی. اس کے بعد آپ لوگوں کی ایکوریسی, یعنی کہ جو آپ لوگوں نے امپیتھیٹک بیہیویئر, جو اپنے ہمدردانہ بیہیویئر آپ نے اڈاپٹ کیا تھا اور جو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. آپ نے بالکل پازیٹیو پوائنٹ آف ویو کے حساب سے آپ لوگوں نے سوچنا ہوتا ہے کس حد تک آپ اگلے بندے کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہمدردی جتائی ہے. یہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسروں کو سمجھنا, اس کو جو ہے نا پرسیو کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا, یہ بھی آپ لوگوں کی ساری ٹیکنیکس میں آ جاتا ہے. سینسیٹیو ہونا آپ لوگوں نے اگلے بندے کی فیلنگس کی طرف, چاہے آپ اپنے آواز کے تھرو اس کو یہ جتائیں کہ آپ اس کی فیلنگس کو خود محسوس کریں, چاہے آپ اپنے کسی انداز کے تھرو یا آپ لوگ اپنے کمیونیکیشن کے تھرو آپ لوگ اس کو احساس دلائیں کہ آپ اس کے پرابلم کی طرف سینسیٹیو ہیں. کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے اندر سینسیٹیوٹی نہیں ہوتی آپ لوگ دوسرے کے پرابلم کو اپنے اوپر لے کے سمجھ نہیں سکتے. تو جب آپ دوسروں کا جو ہے نا وہ ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ جب تک آپ دوسروں کا دکھ جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے تو آپ لوگوں کی ویسے جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر سکتے جیسے کرنی چاہیے. نان پوسیسو وارمتھ, یعنی کہ آپ نے اگلے بندے کے ساتھ بالکل ایک فرینڈلی ریلیشن شپ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دکھانا ہے, لیکن
اس میں یہ ہے کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے, ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, آپ اس کی کیئر کریں, آپ اس کو یہ جتائیں کہ آپ جو ہے نا آپ یو ہیو ناٹ اینی ہیٹ فیلنگس اباؤٹ دیٹ, آپ اس کو لائک کرتے ہیں, اور آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ہے وہ کنسرن ہے وہ نان ڈومینیٹنگ وے میں, آپ لوگوں نے اس کے اوپر روب نہیں جھاڑنا, ایز اے فرینڈلی ریلیشن شپ آپ لوگوں نے کام کو لے کے چلنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی جینوئنس اور ایکسیپٹنس, جینوئنس اور ایکسیپٹنس آ جاتی ہے کہ جو بھی انسان ہے اس کی اپنی جو حقیقتی جو اس کے اندر جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں, آپ نے اس کو ایز اے ویسے ہی آپ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, ویسے ہی آپ لوگوں نے اس کی جو جینوئن جو چیز ہے جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے سچائی کو, اس کی آپ لوگوں نے آنیسٹ کو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ایک حد تک ہی آپ نے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے, اس سے آپ لوگ جو ہے نا اس لمٹ سے باہر آپ لوگوں نے نہیں جانا. یہ آپ لوگوں کی دونوں لائنز آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. نیکسٹ آ جاتی ہے اتھارٹی. اتھارٹی یعنی کہ کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ پاور ہونا, جو آپ لوگوں کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی, اس میں یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ہیلپ فل بھی ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ لوگ دوسروں کو ہیلپ بھی کر سکیں, اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز بھی ہونے چاہیے کہ آپ لوگ اس کو ریسورسز بھی پرووائڈ کر سکیں. آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, آپ کا ایٹیٹیوڈ بہترین ہونا چاہیے, آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے, ایکسپیرینس ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس ایک وہ پوزیشن ہونی چاہیے جس میں آپ لوگ کلائنٹ کے اندرونی پرابلمس کو آپ لوگ سمجھ بھی سکیں, اس کو سالو بھی کر سکیں. تو اتھارٹی میں آپ کی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی ٹیکنیکس جو ہیں دیز آر ویری امپورٹنٹ, بیکاز اس کے چانس ہوتے ہیں آپ لوگوں کو لانگ کوسچن میں آنے کے, تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. سوشل کیس ورک کے کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: پرسن, پرابلم, پلیس اور پروسیس. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی پرابلم, چاہے اس کے معذوری سے ریلیٹڈ ہے, چاہے اس کی بیماری سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے. یا کبھی کبھار انسان کو جو ہے نا وہ میٹیریل ریسورسز کی اس کے پاس کمی ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے. اسکول سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, اگر کسی انسٹیٹیوشن میں وہ ہے, کہیں جاب کر رہا ہے یا کہیں ایجوکیشن حاصل کرے, تو اس انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں, یا جو اس کے بیہیویئر میں جو پرابلمس ہوتے ہیں, یا ذہنی طور پہ جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں, وہ سارے آپ لوگوں کی پرابلمس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے پرسن یا کلائنٹ, یہ کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ انڈیویجول جو کسی پریشانی میں ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا پرسن یا کلائنٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں کی پرابلم کی جو پرابلم کی نیچر ہے اور جو آپ کی ایجنسی کی جو نیچر ہے, یہ اس بات کا جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کس حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں, کس حد تک نالج جو ہے نا وہ نیسیسری ہے, اور کس قسم کا نالج جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے. کسی بھی انسان کا جو بیہیویئر ہے, اس کا کیا مقصد ہے, وہ کیا چاہتا ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا, آپ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایڈجسٹمنٹ نہیں بھی کر پاتے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے, آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا کلائنٹ کے پاس جو ہے نا وہ موٹیویشن نہیں ہوتا, وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا ٹھیک طریقے سے, یا ایموشنل جذباتی طور پہ وہ اسٹیبل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو ایڈجسٹمنٹ اس کو کرنی پڑتی ہیں وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. ڈبل سٹریس میں, جب وہ پہلے ہی وہ سٹریس میں تھا, اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں تھی, پھر وہ چیزوں کو ایڈجسٹ بھی نہیں کر پا رہا, تو جس کی وجہ سے وہ ڈبل سٹریس میں چلا جاتا ہے. اس کی جو بیہیویئر, اس کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے سوشل فنکشننگ میں کہ وہ سوسائٹی میں کتنا پازیٹیو وے میں فنکشن کرتا ہے, وہ سارا اس کا بیہیویئر, اس کی وہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, پاور جو ہوتی ہے, وہ لارجلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے پاسٹ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, وہ اس کے موجودہ آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں, اور فیوچر میں اس کی امیدیں کیا ہے. اس بیس پہ جو ہے نا آپ لوگ وہ جو ہے نا وہ سوشل فنکشننگ کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگ پرابلم کی بات کریں تو پرابلم بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے انسان کے سوشل فنکشننگ کو, ٹھیک ہے. پرابلم کوئی بھی اکنامکلی یا میڈیکلی آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر پا رہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں مل پا رہی, تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے. سٹریس جو ہے نا وہ خود ایک پرابلم ہے. سٹریس ایک ایسا پرابلم ہے جو آپ لوگوں کو نفسیاتی سٹریس بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ پریشان آپ کا ذہن جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے. سوشل سٹریس بھی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو صحیح سٹیٹس نہیں ملا, یا لوگ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. فزیکل سٹریس بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, تو یہ ساری سٹریسز بھی آپ لوگوں کے پرابلم میں آ جاتی ہیں. جو پرابلم ہوتی ہے وہ ملٹی فیسٹڈ بھی ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے مختلف کئی شکلیں ہوتی ہیں, کئی اس کی جو ہے نا فیسز ہوتے ہیں. اور کلائنٹ کا جو پرابلم ہے نا وہ ڈائنامک نیچر کا ہوتا ہے, یعنی کہ کبھی کبھار یہ بھی ہے کہ پرابلم اب ایک ہے لیکن اس میں اس کی وجہ سے بھی مختلف قسم کے پرابلمس ہیں, یا اس کے مختلف قسم کی فیسز ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نیسیسری ہوتا ہے کہ آپ پرابلم کا ایک حصہ جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں. آپ نے سلیکٹ جب کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کلائنٹ کیا چاہتا ہے, اس کی ضروریات کیا ہیں, جو کیس ورکر ہے جو یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اس کی اپنی ججمنٹ کیا ہے کہ کون سا جو ہے نا سولوشن زیادہ اچھے رہیں گے, کون سا سولوشنز پاسبل ہیں.
اور تیسری بات، آپ نے جب پرابلم کے حصے کو اپنے سلیکٹ کرنا تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایجنسی جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے نا وہ سولوشن آفر کر سکتی ہے. پرابلمس جو ہیں وہ کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک چین کریٹ کر دیتے ہیں. ایک پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرا پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر تیسرا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ چینز بن جاتے ہیں. تو پرابلم کے بارے میں ڈفرینٹ آپ لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل اسٹریس کی وجہ سے یا سوسائٹی سوشل پرسیپشن کی وجہ سے، کہ آپ کیسے جو ہے نا سوسائٹی آپ کو کیسے پرسیپٹ کر رہی ہے، کیسے دیکھ رہی ہے، آپ کا سوسائٹی کے بارے میں کیا نظریہ ہے. تو یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. پلیس اور ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی آرگنائزڈ ایسا ادارہ جہاں جو سوسائٹی کی مرضی کو ایکسپریس کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یا لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنایا جاتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کا پلیس یا ایجنسی ہو جاتی ہے. کلاسیفیکیشن ہوتی ہے سوشل ویلفیئر ایجنسیز کی. کچھ جو ہے وہ ایجنسی پرائیویٹ ہوتی ہیں، کچھ پبلک ہوتی ہیں، کوئی پرائمری ہوتی ہیں، سیکنڈری ہوتی ہیں. پرائمری ہوتی ہیں کہ جس میں نا ایک ہی طرح کا کام کیا جاتا ہے، مین فوکس ہوتا ہے کسی چیز پہ کہ یہ ایجنسی بنائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی ہے. کچھ سیکنڈری ایجنسیز ہوتی ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کام کی جاتے ہیں اور وہ آگے بندے کو ریفر کر دیتے ہیں. لوکل سوشل ایجنسیز ہوتی ہیں یعنی کہ چھوٹے پیمانے پہ بنائی جاتی ہیں. پروونشل ہوتی ہیں، صوبائی لیول پہ بنائی جاتی ہیں. نیشنل یعنی کہ کنٹری لیول پہ بھی ایجنسیز بنائی جاتی ہیں. کچھ ایجنسیز کلوزڈ ہوتی ہیں اور کچھ ایجنسیز جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں. اوپن مطلب کہ آپ کوئی بھی مطلب کہیں سے بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ لے کے کسی بھی قسم کا آپ لوگ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. کلوزڈ ہوتے ہیں، اس میں بہت سخت قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اچھا، آپ لوگ سروسز جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کتنی افیکٹو ہیں، کتنی بہترین ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی ایجنسی کے پاس ریسورسز کتنی ہیں، آپ لوگوں کی ایجنسی کی صلاحیت کتنی ہے، جو سٹاف ہے وہ کتنا کمپیٹنس ہے، وہ کتنا قابل ہے، اور آپ لوگوں کی کمیونٹی جو ہے وہ کتنا سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ کی سروسز کی افیکٹونیس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ لوگ جو ایجنسی جو ہے جو آپ لوگوں کو امپلائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو کس قسم کا کس رینج کا کام دیتی ہے، کس نوعیت کا کام دیتی ہے، وہ بھی سارا کچھ جو ہے نا وہ ایجنسی خود ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم نے یہ ان کو امپلائی کرنا ہے، ہم نے یہ رینج ہے، یہ ہمارے کاموں کی اس طرح کی نیچر ہے ہماری. پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا آرٹ جس کو آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسا آرٹ یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کا پروسیس ہوتا ہے. فرسٹ کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ کانٹیکٹ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پہلی ملاقات میں، جو آپ لوگوں کو پورے آگے کیس میں جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. سوشل ہسٹری کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگ کلائنٹ کے بارے میں پوری ہسٹری آپ لوگوں نے نکالنی ہوتی ہے. پوری ایک پکچر آپ لوگوں نے بنانی ہوتی ہے، جو ایک پکچر ہوتی ہے جو کیس ورکر جو ہے نا وہ کلائنٹ کے بارے میں جو ہے وہ بناتا ہے. کلائنٹ کے نے جتنی انفارمیشن دی ہوتی ہے اس کی بیس پہ جو کلائنٹ کا جو پہلا امپریشن ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہسٹری بنائی جاتی ہے. اور اپنی جو کلائنٹ ہوتا ہے اس نے اپنے نالج جو اس نے گین کیا ہوتا ہے ٹریننگ کے تھرو، ایکسپیرینس کے تھرو، اس نالج کے تھرو وہ ہسٹری بناتا ہے. ہسٹری وہ اپنے لیے نہیں کلیکٹ کرتا. کلائنٹ جو ورکر ہوتا ہے اس نے وہ ہسٹری اپنے فائدے کے لیے کلیکٹ نہیں کرنی ہوتی، بلکہ یہ ایک ضروری بیس ہوتی ہے جس سے آپ لوگوں کا آگے پورا جو پروسیس ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے. اچھا، سوشل کیس ورک میں اور جو کاؤنسلنگ یعنی کہ جو مشاورت ہو جس میں آپ لوگ جسٹ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک سملیرٹیز کیا ہوتی ہیں اور ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں، یہ بہت انپورٹنٹ ہے. کبھی آپ لوگوں کی سملیرٹیز لانگ میں پوچھ لیتے ہیں اور کبھی آپ لوگوں کی ڈفرینسز جو ہے وہ لانگ میں پوچھ لیتے ہیں. سملیرٹیز وہ ہوتی ہیں، سملیرٹیز یہ ہے کہ دونوں کا جو ہے نا مقصد ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اگلے بندے کو ہم نے مشکل سے نکالنا ہے. دونوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ان انڈیویجول لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جو مشکل میں ہیں. دونوں ہی ایک طرح کے ہی کلائنٹ سے ڈیل کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس آتا ہے انہی کی ہیلپ کرتے ہیں. جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی میں، سوشل یا ایموشنل لیونگ میں، جذباتی طور پہ یہ سوسائٹی میں، تب جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں. دونوں ہی سیم طرح کی پرابلمس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. دونوں ہی جو ہے نا دونوں کی افیکٹونیس، دونوں کی کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے ریلیشن شپ پہ، کہ جتنا اچھا ریلیشن شپ ہوگا کلائنٹ اور ورکر کا اتنا ہی زیادہ افیکٹو ہوگا، اتنا ہی بہترین جو ہے نا وہ ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. سوشل کیس ورک ہو یا کاؤنسلنگ ہو، وہ دونوں اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہے اس کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، اس کی اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی پہچان ہوتی ہے. دونوں کے پرنسپلس بھی کامن ہوتے ہیں. پرنسپلس کون کون سے کامن ہوتے ہیں؟ کہ دونوں ہی کلائنٹ کو بالکل ویسا ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسا وہ ہوتا ہے، اور اس کو ایسی اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ وہ اپنی اندرونی جو بھی اس کے احساسات ہیں اس کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکے. اور دونوں میں ہی یہ بھی کامن ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اپنا راستہ
خود چوز کرے کہ وہ کیسے وہ اس ساری میل فنکشننگ سے, کیسے اس سارے میس سے خود کو ریکور کرتا ہے, وہ اپنے لیے وہ جو راستہ ہے نا وہ فائنل ڈیسیجن وہ خود چوز کرے. تو یہ سملرٹیز تھیں. اگر ہم لوگ ڈفرینسز دیکھیں تو یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ ڈفرینسز. میں آپ کو بتاتی ہوں کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سوشل سروسز کے بغیر کلائنٹ کو جو ہے نا وہ ہیلپ کرتے ہیں. آپ لوگ اس کو سروسز نہیں دینی ہوتی, بس بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوتی ہے. لیکن کیس ورک میں جو ہے اس میں آپ لوگوں کے پوری سروسز کی ایک انتظامیہ ہوتی ہے, ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, اور وہ ایک اسٹریٹجی آپ لوگ بنا کے اس کے تھرو آپ لوگ اس کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا وہ ڈفرینس یہ ہے کہ جو ایجنسی ہوتی ہے اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں ناٹ ریکوائرڈ, یعنی کہ اگر آپ لوگ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں نا, کسی کو آپ لوگ مشورہ دے رہے ہیں, تو اس کو آپ لوگوں کو کوئی ایجنسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ خود ہی جو ہے سب کچھ کر لیتے ہیں آسانی سے. لیکن جو سوشل کیس ورک ہوتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے ایک ایجنسی سیٹنگ بنانی پڑتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگ پوری سیٹنگ کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کاؤنسلر ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی قسم کا پرابلم سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک وقت میں 2 پرابلمس نہیں سالو کر سکتے. لیکن جو کیس ورک کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں پورے کلائنٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کو پورے کا پورا اس کے ہر پرابلم کو جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. چوتھا ڈفرینس یہ ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا وہ پرابلم پہ, یعنی کہ مسئلے پہ زور دیتی ہے. جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, جو اگلے بندے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, ان کا بندے کے ساتھ کنسرن نہیں ہوتا, وہ جسٹ ان کا پرابلم کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے, اس پرابلم کے بارے میں ہی صرف مشورے دیں گے. لیکن سوشل کیس ورک اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ سوشل کیس ورک جو ہے نا وہ بیسیکلی زور دیتا ہے کلائنٹ کے اوپر کہ اور ٹائپس آف سروسز کے اوپر کہ اس قسم کی سروسز جو ہے نا وہ میں نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے. یعنی کہ جو کاؤنسلنگ ہے وہ ایمفیسائز کرتا ہے, وہ زور دیتا ہے پرابلم کے اوپر, اور جو سوشل کیس ورک ہے نا وہ کلائنٹ کے اوپر زور دیتا ہے اور سروسز کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیتا ہے. جو کاؤنسلر ہوتا ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے جب بھی وہ کاؤنسلنگ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو کیس ورک کی جو سروسز ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ایجنسی کے اوپر, کیونکہ ایجنسی کے تھرو ہی کیس ورک کی جو سروسز ہیں وہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے سارے ڈفرینسز ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ والا بھی آج کا ہمارا لیسن ہو چکا ہے کمپلیٹ. اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. باقی یہ پرسن, پرابلم, پلیس اور پروسیس یہ تو آپ لوگوں کو خود بھی آ گئے ہوں گے. ہم لوگ کب سے اس کو جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. ٹیکنیکس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور ٹیکنیکس میں یہ جو ایکسپیکٹیشنز کے 3 لیولز ہیں یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آتے ہیں اور آپ لوگوں سے MCQs میں بھی آتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو بھی مائنڈ میں ہمیشہ رکھنا ہے. اور ریکارڈنگ کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں وہ کبھی پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. SOC 301 ایک ایسا سبجیکٹ ہے نا کیونکہ اس میں مختلف قسم کے وہ کوسچنز بناتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.